الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے مسلم معاشرے کی تربیت میں مساجد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ مطلب اس عنوان کا یہ ہے کہ جس محلے میں بھی، جس گاؤں بستی اور شہر میں بھی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے ذریعے سے مسجد کے اطراف بسنے والی آبادی، مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی ہو، ان سب کی تربیت کرنے کے سلسلے میں ایک مسجد اور مسجد کی کمیٹی اور مسجد سے جڑے ہوئے نوجوان مسلمان، ان سب کا رول کیا ہونا چاہیے کہ ہم محلے میں مسجد بنا لیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کروڑوں روپے، لاکھوں روپے لگا کر مسجد بنانے کے بعد آدھی صف، ایک صف مسجد میں نمازی آئیں، باقی سارا محلہ شراب میں رہے، زنا میں رہے، سود میں رہے، رسومات میں رہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، بیوہ عورتیں ایسے ہی غلط راستوں پہ چلیں، یتیم بچے بھیک مانگتے رہیں۔ جس محلے میں مسجد ہے، مسجد کے مسلمان ہیں، کمیٹی ہے، تنظیم ہے، انتظامیہ ہے، مصلی ہیں، نمازی ہیں، تو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے ایک سماج کو سدھارنے کے سلسلے میں۔ ویسے خیال یہ تھا عنوان جو بولنے کا، ہمارے سماج میں زمینوں کے قبضے اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہڑپنا اور دھوکہ دے کر زمینیں بیچنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ایسے لینڈ مافیا اور حرام خوروں سے متعلق بولا جائے، لیکن اچانک یہ عنوان رات میں خیال آیا کہ اس عنوان کی اہمیت ہے تو اسے اگلے موقع پہ بولا جائے گا۔ حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ کس پر بولا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی غزہ اور فلسطین کے حالات پھر سے وہی ظالمانہ شروع ہو گئے، دھوکے پر دھوکہ، اپنی ازل سے اور پیدائش سے ہمیشہ دھوکے باز قوم نکلی ہے یہودیوں کی قوم۔ امن اور جنگ ختم کرنے کا فیصلہ ہونے کے بعد پھر سے وعدہ توڑ کر مظلوموں پر اور نہتے لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، درندہ اور پوری دنیا کا دہشت گرد اسرائیل نے۔ اور اس سے زیادہ افریقہ اور وہاں کے جو حالات ہیں 1.5 سال 2 سال سے اتنے خطرناک ہیں کہ ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہو رہی کہ مسلمانوں کو کیسے ابھی 2 دن کی خبر ہے 27-28 تاریخ کی کہ 2 سے 2.5 ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا افریقہ کے ملک میں، جہاں دونوں طرف سے لڑنے والی طاقتیں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بنا رہی ہیں اور مسلم ممالک ہی انہیں سپورٹ کر رہی ہیں۔
بہت خطرناک حالات ہیں، اگلے جمعے ہو سکے تو ان حالات پر ذکر کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، خالق کے علاوہ مخلوق میں کسی کا ڈر نہ ہونا، تبھی آدمی اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نڈر قوم ہی اپنے مقصد کو پا سکتی ہے، ڈرپوک لوگ وہ اپنا حق بھی وصول نہیں کر سکتے، دوسروں کا کیا حق دلا سکیں گے، مظلوم کی کیا مدد کر سکیں گے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یقین ہے، امید ہے کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے رہبری میں چل رہے ہیں، اللہ کی ہدایت ان لوگوں کو میسر ہے جو مسجد کی آبادی کی فکر میں لگے ہیں۔ ایک جملہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے، ہمارے دوستوں میں بہت زیادہ یہ بات بولی جاتی ہے، فکر دلائی جاتی ہے کہ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھنے کی فکر کی جائے۔ 24 گھنٹے آباد رکھنے کی فکر کرنا واقعتاً ایک بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑی فکر ہے، اس میں تھوڑی سی وسعت یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد رکھنے کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ 24 گھنٹے مسجدوں کو عبادت سے آباد رکھیں، 24 گھنٹے مسجدوں کو دعوت سے آباد رکھیں، 24 گھنٹے مسجد کو خدمت سے آباد رکھیں، 24 گھنٹے مسجد کو تعلیم سے آباد رکھیں، 24 گھنٹے مسجد کو رفاہی کام سے آباد رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو 24 گھنٹے کیا جا سکے۔ عبادت 24 گھنٹے کریں گے، دعوت کا کام 24 گھنٹے مسجد میں کریں گے، خدمت 24 گھنٹے ہوگی، ایجوکیشن اور تعلیم 24 گھنٹے ہوگی۔ 24 گھنٹے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر عبادت ہو، تھوڑی دیر دعوت ہو، تھوڑی دیر خدمت ہو، تھوڑی دیر تعلیم ہو، تھوڑی دیر رونا ذکر ہو، اللہ کو یاد کرنا ہو، مختلف شکلوں سے مسجد کو آباد رکھا جا سکتا ہے۔ یہ وسعت ذہنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو وسعت ذہنی پیدا نہیں کرتے ہیں وہ اپنے ناقص تصور میں ہی جیتے ہیں اور خود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اسی واسطے پورے ملکوں کا آپ سروے کر لیں، کوئی مسجد شاید آپ کو ملے گی جو 24 گھنٹے آباد ہو، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نے کام تقسیم ہی نہیں کیا ہے۔ تقسیم کرو گے تو تھوڑی دیر یہ آباد کرے گا، تھوڑی دیر یہ آباد کرے گا، تھوڑی دیر یہ آباد کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، ایک مثال کے طور پر تفصیل آگے آئے گی، مسجدیں 2-2, 3-3, 4-4 فلور بنائی جاتی ہیں، اے سی لگائی جاتی ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے نیچے کا فلور کافی ہے۔ فرسٹ فلور تو 5 وقت نمازوں میں سے کسی نماز میں نہیں بھرے گا۔ جمعہ کی نماز کے لیے بمشکل سیکنڈ فلور بھی بھر جاتا ہوگا۔ اگر تھرڈ فلور ڈالے ہوں تو وہ تو عید کے دن بھی نہیں بھرے گا، اس میں صرف دھول ہی دھول جمع رہتی ہے، نہ صفائی کا اہتمام ہوتا ہے۔ تعمیر کے لیے چندہ دینے والوں نے تو یہی سوچ کے دیا مسجد آباد کرنے سے جتنے نمازی نماز پڑھیں گے ہم کو ثواب ملے گا، وہاں تو ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ سیکنڈ فلور میں تو پورا ہفتہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر انہیں ثواب کس چیز کا مل رہا ہے؟ کیا بول کر چندہ کیا گیا اور تعمیر کیا گیا تھا؟ اگر یہی مسجد جو فرسٹ فلور نماز کے لیے کافی ہو رہی ہے، سیکنڈ فلور، فرسٹ فلور، تھرڈ فلور، یہ اگر مکتب کے لیے، مدرسے کے لیے، کونسلنگ سنٹر کے لیے، دارالقضاء کے لیے، دارالافتاء کے لیے، دوسرے رفاہی خدمات کے لیے، نوجوانوں کی تربیت کے لیے، سنڈے کلاس کے لیے، شادی شدہ عورتوں کی مومنہ کورس کی تربیت کے لیے، دسیوں نے 40 کام ایسے علماء نے مرتب کیے ہیں جو مسجد کے چہار دیواری سے ہو سکتی ہے، جبکہ اگر باہر ہم کریں گے، فنکشن ہال کا کرایہ، مینجمنٹ، لوگوں کو دعوت دینا، پانی کی سہولیات، کرنٹ، پنکھا، ہوا، یہ سب لائٹ، مصیبتیں رہیں گی۔ اور یہاں بنا بنایا ہوا ملتا ہے، پبلک کو لاؤ، ان کی ذہن سازی کرو، تربیت کرو، کام کا ایک میدان پہلے سے تیار رہتا ہے، لیکن ہمیشہ تالے لگے رہتے ہیں۔ دراصل مسجد کی گیٹ پہ تالا یہ بتا رہا ہے، مسجد کی کمیٹیوں کے دماغ پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کی گیٹ پر تالا یہ بتا رہا ہے کہ مسجد سے جڑے ہوئے دیندار قوم کے دماغوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔
یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، دیکھنا ہی چاہتے نہیں ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، چرچوں سے کتنا کام ہو رہا ہے، مندروں سے کتنا کام ہو رہا ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے، گرودواروں سے کتنا کام ہو رہا ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، مسجدوں کو محدود تصور کے ساتھ اس پر تسلط ہو کر جینا چاہتے ہیں۔ اس واسطے یہ عنوان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ موجودہ حالات میں مساجد کا کردار معاشرے کی تربیت اور اصلاح میں کتنا وسیع ہوتا ہے، جسے ہم بہت چھوٹا ذہن لے کر چل رہے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ماتحتی اور ذمہ داری سے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ باپ سے اولاد کی تربیت کے بارے میں، شوہر سے بیوی کی حقوق سے متعلق، ایسے ہی کسی جماعت کا امیر ہو تو اس کے ماتحتوں سے متعلق، کسی تنظیم کا لیڈر ہو تو اس تنظیم کے امور سے متعلق، اگر کسی حکومت کا، کسی ملک کا حکمران اور پرائم منسٹر یا ایم ایل اے یا کوئی بھی ہو، اس سے اس کے ماتحتوں اور ملک کی رعایا کے حقوق کے بارے میں، مسجد کا صدر کمیٹی ممبر ہو تو اس مسجد کے امور کے تحت اس سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری سینہ تان کے چلنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری آرڈر دینے کی خاطر نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری ظالم بننے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری خائن بننے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں خدمت کی خاطر، عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں خدمت کی خاطر۔ اسی واسطے 11 سال 2 سال 12 سال 13 سال ہو جائیں حکومت سنبھالتے سنبھالتے، پھر بھی سڑکوں پہ کچرا ہو، سڑکیں خراب ہو، لوگ جاب کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں، ملک چھوڑ رہے ہوں، کرنٹ نہ مل رہا ہو، نوکریاں نہ مل رہی ہوں، راشن نہ مل رہا ہو، تو پھر ایسے موقع پر حکمرانوں سے یہی سوال کیا جاتا ہے، آپ چاہے خاک اڑے ہوائی جہاز پر، آپ نے ہمیں کیا دیا؟ کیا کیا حکمرانی ملنے کے بعد، سیٹ ملنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سوال خدمت کا کیا جاتا ہے، سوال یہ نہیں کیا جاتا آپ نے کتنے ہزار کا ڈریس پہنا ہے، کتنے ہزار کے جوتے پہنے ہیں، کتنے ہزار کی لاکھ کی فلیٹ میں بیٹھے ہیں، کتنا بھاری رومال پہنا ہے، یہ سوال نہیں کیا جاتا۔ سوال آپ نے اپنی ذمہ داری کتنی نبھائی ہے۔ آپ کو اللہ نے باپ بنایا تو بیٹے کے حق کیا ادا کیے، آپ کو اللہ نے صدر بنایا، تنظیم کا ذمہ دار بنایا، سیکریٹری بنایا، ممبر بنایا، تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو اپنے مسلمانوں کے فائدے کی خاطر کہاں تک استعمال کیا ہے، اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، شہرت کی خاطر، عہدے کی خاطر، لوگوں پر اپنا دھاپ بٹھانے کی خاطر کتنا استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مساجد کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص دی گئی ذمہ داری کا ماتحت کا ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ مساجد محلے کی دینی تربیت ہو، اس کے سلسلے میں کمیٹی، صدر، ممبران، ٹرسٹی یہ ذمہ دار ہیں، کل ان سے مساجد کے تحت ہونے والے کاموں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ صرف حساب کتاب پوچھنے والے تو پبلک ہوتے ہیں، کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کتنا کھا رہے ہیں، یہ بدگمانیوں میں تو بد ذہن لوگ مرتے ہیں۔ باقی شرعی ذمہ داریوں سے متعلق اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ دین اسلام میں مساجد 4 دیواری اور 5 وقت کی نمازوں کی جگہ کا نام نہیں ہے، وہ انقلابی ادارہ ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں دل کی جو حیثیت ہوتی ہے، مسلم معاشرے میں مساجد کی وہ حیثیت ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن اچھی طرح کام کرے، حرکت جاری رہے، خون برابر یہاں دل سے تمام جسم کے اعضاء میں پہنچتا رہے، تو جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر ایکٹیو رہے گا، متحرک رہے گا، کام کرے گا۔ اگر دل کی دھڑکن کمزور ہو جائے، دل کمزور ہو جائے، خون جسم کے اعضاء تک صحیح نہ پہنچے، تو پھر جسم کا وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مساجد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کام مسجدوں سے ہونا چاہیے، وہ اگر ہوتے رہیں گے تو مسلم معاشرہ ترقی پر رہے گا، ورنہ پھر مسلم معاشرہ بھی اپاہج اور مفلوج ہو جائے گا۔ انہیں تجارت کرنا نہیں معلوم، انہیں شادی بیاہ کرنا نہیں معلوم، انہیں حلال حرام کی تمیز نہیں معلوم، بات کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، بڑوں چھوٹوں کی تہذیب نہیں معلوم۔ وجہ کیا ہے؟ مسجد سے ہونے والی ایکٹیویٹیز کا فائدہ اس تک نہیں پہنچا ہے۔ اس واسطے یہ انسانی معاشرے میں ایک اینیمل اور جانور بن کے جی رہا ہے، اسے سلیقہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس مذہب سے جڑا ہوا ہے، کہاں سے اسے تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی ذہن سازی کون کر رہا ہے۔ اس واسطے مساجد ہمیشہ
مسلمانوں کی ترقی میں تحریک کا کام پیدا کرتی ہیں۔ اگر اپنے امور مسجد کو جو کرنے چاہیے، مسجد سے جو ہونے چاہیے وہ زندہ رہیں گے تو مسلم سماج بھی اپنی جگہ پر بحیثیت مسلمان زندہ رہے گا، ورنہ وہ زندہ رہے گا لیکن مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ انہیں دیکھ کر یہود اور ہنود شرمائیں گے، یہ مسلمان ہیں، یہ نوجوان مسلمان ہیں، ہمیں شرم آتی ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ وجہ کیا ہے؟ مسجد کی روح، مسجد کی روحانیت اس تک نہیں پہنچی ہے۔ مسجد کے روحانی اعمال اگر کمزور ہو جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد میں صرف 5 وقت کی نماز ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو اس مسجد کے آس پاس رہنے والے کسی مسلمان کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ مسلمان جھوٹا، دھوکا، مکار، لٹیرا، حرام خور، سود خور سب بن جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ماتھا ٹیکنا جانتا ہے، مخلوق کے ساتھ انسانیت نہیں جانتا ہے، خود اللہ کے مخلوق اور بندوں کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کے علاوہ اس نے کچھ جانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری مسجد دیگر مذہب کی عبادت گاہوں کے مقابلے میں بنیادی طور پر کیا فرق رکھتی ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہونے کے لحاظ سے مسجد آتے ہیں، بناتے ہیں، نماز پڑھتے، عبادت کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے مندر بناتے ہیں، عیسائی اپنے مذہب کے لحاظ سے چرچ بناتے ہیں، اور دوسرے لوگ اپنے مذہب کے لحاظ سے گرودوارہ بناتے ہیں۔ لیکن ہماری عبادت گاہ اور ان کی عبادت گاہوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پہلا بنیادی فرق عبادت کا۔ عبادت کا فرق کیسے ہے؟ دوسروں کی عبادت گاہیں ہفتے میں 1 بار کھلیں گی، مخصوص دنوں میں کھلیں گی، یا ان کے جو تہوار آتے ہیں ان تہواروں میں کھلیں گی۔ چرچ اتوار کو کھلے گا، یہودیوں کی عبادت گاہ ہفتے کو کھلے گی، اور گرودوارے ان کے تہواروں کے موقع پہ کھلیں گے، مندر بھی اپنے تہواروں کے موقع پہ کھلیں گے۔ مسجد ویسا نہیں ہے، مسجد 5 وقت کھلے گی، مسجد 24 گھنٹے آباد رہے گی۔ عبادت کے لحاظ سے بھی دوسری اور ہماری عبادت گاہوں میں بنیادی فرق عبادت کا ہوتا ہے۔ وہاں ہفتہ مہینے کے لحاظ سے عبادت ہوتی ہے، یہاں 5 وقت کے لحاظ سے 24 گھنٹے کے لحاظ سے عبادت اور خدمت کا معاملہ رہتا ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرے مذہب کی عبادت گاہیں وہ صرف عبادت گاہ ہے، جہاں جا کر پوجا کیا جائے، وہاں پریئر کیا جائے، وہاں اپنے بھگوان کو پکارا جائے، صرف وہ عبادت گاہ ہوتی ہیں۔ جبکہ مساجد وہ عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تربیت گاہ بھی ہوتی ہیں۔ یہاں آنے والے مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے، اسلامی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت یہاں کی جاتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مسجد سے جڑے ہوئے مسلمان کو مسجد کے باہر کی زندگی کیسے جینا چاہیے، مسجد کے اندر جو اپنے گال پر مارنے تیار ہے، مسجد کے باہر وہ حرام کیوں کھا رہا ہے، مسجد میں آ کر وہ سجدہ کرنے، ماتھا ٹیکنے تیار ہے، مسجد کے باہر وہ اکڑ کر غنڈہ گردی کیوں کر رہا ہے، یہاں جتنا جھک رہا ہے باہر اتنا کیوں اکڑ رہا ہے۔ مسجد اسلامی تہذیب کی، ثقافت کی حفاظت کی جگہ ہے۔ امت تعلیم تربیت مسجد سے پاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں 40 ابواب قائم کیے ہیں، مسجد کے آداب، مسجد کے احکام، مسجد میں ہونے والے کیا کیا کام ہیں جو اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام اپنے زمانے میں مسجد میں کیا کرتے تھے۔ نماز کو بتانا ہو، اذان کو بتانا ہو تو 2 باب کافی ہے۔ 40 ابواب قائم کر کے مسجد کی وسعت کو بتایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ چنانچہ آج کا ماحول دیکھ لیں، مسجد اپنے مقاصد میں اور اپنی ذمہ داریوں میں اگر مضبوط رہیں گے، مسجد سے جو ایکٹیویٹیز ہونا ہے وہ ہوتی رہیں گی تو مسلم معاشرہ ترقی پر رہے گا۔ خواہ وہاں کی مسجد مضبوط دیواروں کی نہ ہو، لال قلعے جیسی اونچی دیواریں نہ ہوں، قطب مینار جیسے بلند میناریں نہ ہوں، پھر بھی وہاں ایکٹیویٹیز اچھی ہوتی ہوں تو مسلم معاشرہ ترقی پر رہے گا۔ اور اگر مسجدیں 10 فلور کی ہوں، سنگ مرمر کی بنی ہوں، اے سی اور قالین ہوں، جھومر اور کیمرے لگے ہوئے ہوں، مگر اپنے امور اور ذمہ داریوں و مقاصد میں کامیاب نہیں ہے تو پھر وہاں کا مسلم سماج انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ در و دیوار کی ترقی ہے، فلور کی ترقی ہے،
یہ قالین کی ترقی ہے، چٹائی سے قالین پہ آئے، لائٹ سے جھومر پہ آئے، فین سے اے سی پہ آئے، ایک فلور سے دوسرے فلور پہ گئے تو گارا مٹی ترقی کر رہا ہے، انسان ترقی نہیں کر رہا ہے۔ وجہ یہ کہ وہاں سے اس انسان کو تربیت نہیں مل رہی ہے۔ جیسے اس کی مثال، سڑک بہترین بنا دیا لیکن گاڑی چلانے کے لیے بندر کو ہاتھ میں گاڑی دے دیا تو سڑک چاہے کتنی بھی بہترین ہو، چلانے والا اگر بندر ہے تو ایکسیڈنٹ بہر صورت ہوگا۔ اس واسطے سڑک جیسے بہترین بنانا ہے، سڑک پر گاڑی چلانے والے انسان کو بھی بہترین انسان بنانا ہے، تب جا کے جانیں محفوظ رہیں گی۔ مسجد نبوی اس کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ علیہ السلام کی مسجد ایمانی، دینی، تعلیمی، تربیتی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، سماجی، انفرادی، اجتماعی تمام مسائل کے حل کا مرکز وہ مسجد نبوی تھی۔ ملکی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، ملی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، گزارے کا مسئلہ ہو، گداگر اور فقیروں کے گزارے کا مسئلہ ہو، بیواؤں کے مسائل ہو، یتیموں کے مسائل ہوں، بیماروں کے مسائل ہوں، فوج اور پولیس کے مسائل ہوں، عدالتی قوانین کے مسائل ہوں، یہ سب مسجد نبوی سے حل کیے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی پارلیمنٹ، کوئی شفا خانہ، کوئی تعلیم گاہ، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی فلاں، یہ سب چیزیں، کوئی ملٹری فوج سکھانے کے لیے ایک میدان، یہ سب چیزیں بنائی نہیں گئی تھیں۔ سارے شعبوں کا مرکز وہ مسجد نبوی اور اس کا لیڈر اور امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ دیکھ لیں، مسجد نبوی کا اگر صحیح گہرا مطالعہ کیا جائے، ملکی مسائل اور قانون سازی کے لیے مسجد نبوی گویا کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مجلس، یہ مجلس شورا یعنی کیبنٹ کی حیثیت رکھا کرتی تھی۔ عدالتی فیصلوں کے لیے مسجد نبوی یہ سپریم کورٹ کی حیثیت رکھتی تھی، اور ریزیڈنشل یعنی رہائشی تعلیمی اداروں کے لیے مسجد نبوی تمام علوم کا مرکز رہا کرتی تھی، جہاں پر ہر آنے والے صحابی کو ہر فیلڈ کا ایجوکیشن دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس ہاسٹل سے پڑھ کر فارغ ہونے والے صحابہ اکرام جس کا نام صفہ تھا، کوئی قاری بن کے فارغ ہوا تو سالم مولا ابو حذیفہ بنا، اسی سے پڑھ کر فارغ ہونے والے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سے پڑھ کے فارغ ہونے والے محدث کبیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں سے تربیت پانے والے صوفی اور زاہد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں سے بڑے بڑے جنریل جو ملکوں کو فتح کرنے کی طاقت رکھا کرتے تھے، عراق کے فاتح حضرت سعد ابن ابی وقاص وہیں کی تربیت پائے ہیں، مصر کے فاتح وہیں کی تربیت پائے ہیں، پوری جنگوں کو فتح کرنے والے حضرت خالد بن ولید وہیں سے تربیت پائے ہیں، آرمینیا کو فتح کرنے والے حضرت حذیفہ ابن الیمان وہی اسی مسجد نبوی سے تربیت پائے ہیں۔ آپ رفاہی کاموں کے لیے اگر دیکھ لیں، کسی بھی غریب اور بیوہ اور محتاج کی مدد کرنا ہو، رفاہی کاموں کے لیے کوئی این جی اوز نہیں ہوا کرتے تھے مدینے میں، اگر کوئی این جی اوز کی حیثیت سے ادارہ چلتا تھا تو مسجد نبوی اس کا کردار ادا کرتی تھی۔ تجارت، زراعت، ملازمت، معاملات میں اگر چیمبر آف کامرس کہا جا سکے تو ایسے موقع پر وہ مسجد نبوی اس کا کردار ادا کیا کرتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ہاؤس ہو، پیداوار سیکھنا سکھانا ہو، اس کی بھی تعلیم و تربیت مسجد نبوی سے ہوا کرتی تھی۔ دفاعی خدمات، جنگوں کے موقع پر دشمنوں کے حملوں کو ڈیفنس کرنا، یہ بھی اگر سکھایا جاتا تو ڈیفنس ہیڈ کوارٹر بھی وہ مسجد نبوی ہوا کرتا تھا۔ گویا کہ ملکی نظام کے تمام شعبوں کا مرکز وہ مسجد نبوی تھا۔ اتنا وسیع کردار ہے مسجد کا، اور آج ہم نے محدود تصور، اگر میں نے کسی مسجد کو قبضے میں لے لیا تو مطلب ہے کہ میرا جو مشین ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ چل گیا تو بس میں مسجد کو فتح کر لیا۔ میں اگر کسی خاص نظریے سے جڑا ہوا ہوں اور مسجد کی کمیٹی میں آ گیا، میں اب وہ نظریہ مسلط کر دیا، ہمارے گروپ کے لوگ آ گئے، ہمارے جماعت کے لوگ آ گئے، ہمارے نوجوان آ گئے، ہمارا درس قرآن ہو گیا، ہمارا فلاں ہو گیا تو بس کافی ہے، وہ مسجد ہمارے قبضے میں آ گئی، اب ہم کامیاب ہیں۔ باقی اس کے علاوہ یہ سارے امور جو ایک مسجد سے ہونے چاہیے اس کے خانے خیال میں بھی نہیں ہوتے کہ میں مسجد کے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہوں، مسجد سے کیا کیا کام ہو سکتے تھے، کتنے ادھورے تصور کے ساتھ میں جی رہا ہوں۔ مکانات میں
تعمیر، چار دیواری، بنیاد، چھت، پلر، یہ سب مسجد میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تعمیروں میں ایک تعمیر مسجد کی ہے، مسجد کی اور عام پبلک کی تعمیر میں فرق کیا ہے؟ عام پبلک کی حیثیت سے ہے، ان میں چند لوگ وی آئی پی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے پروٹوکول رہتا ہے، آنے جانے کے لیے ان کے لیے عزت کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مکانات میں بھی پروٹوکول اور وی آئی پی کہلانے والی در و دیوار وہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ناپاک لیٹتے رہو، کوٹتے رہو، پھیلتے رہو، ناچتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد میں آنے کے لیے ادب ہے، دایاں پیر رکھ کے آؤ، دعا پڑھ کے آؤ، پاک ہے تو آنا، ناپاک ہے تو نہیں آنا، خاموش بیٹھنا، پیر پھیلا کے نہیں بیٹھنا، یہ آداب کیوں ہے؟ وی آئی پی جگہ ہے۔ عام پبلک میں جیسے بعض لوگ وی آئی پی کی حیثیت رکھتے ہیں، مکانات میں مسجدیں کوئی بھی ہوں، کسی بھی شہر کی مسجدیں ہوں، وہ وی آئی پی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے احکام ہوتے ہیں، ان کا مقام ہوتا ہے۔ انسانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنی کسی خصوصیت اور کمال کی وجہ سے وہ بھی وی آئی پی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عوام میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں ایجوکیٹڈ لوگ وہ وی آئی پی شمار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بے روزگاروں میں روزگار لوگ وہ وی آئی پی شمار ہوتے ہیں، اور غریبوں میں مالدار لوگ وی آئی پی شمار ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دولہا دلہن ان کی حیثیت الگ ہوتی ہے، نمازیوں میں امام کی حیثیت الگ ہوتی ہے، عام مصلیوں میں کمیٹی کی حیثیت الگ ہوتی ہے۔ وی آئی پی کہلانے والے طبقے کے احکامات الگ ہوتے ہیں، ان کا پروٹوکول اور مقام الگ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے سماج میں مسجدیں یہ وی آئی پی ہیں، یہاں کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ ان مسجدوں کے ذمہ دار کہلانے والے یہ وی آئی پی اور خواص کہلاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ کمیٹی ہو، صدر ہو، ممبر ہو، ٹرسٹی ہو، ان سب کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں۔ یہ اگر سیدھے راستے پر ہیں تو قوم سیدھے راستے پر رہے گی، یہ بگڑ گئے، ان کا دماغ سٹیا گیا تو پھر قوم تو اور گمراہ ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی بھی قوم میں جو خواص کہلاتا ہے، جیسے عام انسانوں میں نوجوانوں کی جو حیثیت ہے وہ نہ بچوں کی ہے نہ بوڑھوں کی ہے، ایسے ہی عام پبلک میں پڑھے لکھے مالدار عہدیداروں کی جو حیثیت ہے وہ عام انسانوں کی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواص کسی بھی معاشرے کا جو وی آئی پی طبقہ ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاتھ میں بھی ہڈی ہے، پیر میں بھی ہڈی ہے، سر میں بھی ہڈی ہے، ناک میں بھی ہڈی ہے، ہر جگہ کی ہڈی الگ الگ ہے۔ ہاتھ کی ہڈی، پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے پھر بھی آدمی کسی نہ کسی طرح جی لے گا، چل لے گا، بیٹھ لے گا، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر آ جائے، بال برابر بھی آ جائے، نہ بیٹھنا آسان، نہ چلنا آسان، نہ لیٹنا آسان، پتہ چلا ہڈی میں فرق ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو جائے تو پھر انسان کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے، پھر وہ مریض یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ دشمن کو بھی ایسی مصیبت نہ آئے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری اتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے ہی جو وی آئی پی کہلانے والا طبقہ ہے، اس کا اگر ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، وی آئی پی کہلانے والے طبقے کو فریکچر لگ جائے تو پھر اس کی جو کمزوری ہے وہ دوسرے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی نہیں ہے۔ عام آدمی غلطی کر لیا، کمزوری کر لیا، وہ کچھ اور گناہ کر لیا، لیکن وی آئی پی کہلانے والا طبقہ اگر غلطی پر آ گیا تو اس کی وجہ سے معاشرے کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ مولانا اگر نعوذ باللہ غلطی کر جائیں، بالفرض اللہ نہ کرے شراب پی لیں، سود لے لیں، تو پھر عام پبلک کیا کہے گی؟ اب سود، حرام، شراب یہ سب کون دیکھے؟ یہ علماء کہلانے والے لوگ اس سے نہیں بچ رہے ہیں تو ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہو؟ پتہ چلا غلطی اگر بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹے لوگ تو جری ہو جاتے ہیں۔ ان کا محتاط رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، خواص کا معاشرے میں وہ مقام ہوتا ہے جو ایک مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے قبلہ دکھانے کی خاطر جو کانٹا ہوتا ہے قبلہ نما، وہ رکھ کر آدمی جہت دیکھتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے۔ یہ سیدی جہت جو کعبۃ اللہ کی طرف جاتی ہے، رسول اللہ کی طرف جاتی ہے، جنت کی طرف جاتی ہے، یہ جہت دکھانے والا کانٹا جتنا اہم ہوتا ہے وہ اہمیت ایک معاشرے میں وی آئی پی طبقے کی ہوتی ہے۔ اگر کانٹا غلط دکھا دیا،
نماز غلط رخ پہ پڑے گی، سمت غلط ہو جائے گی۔ اگر یہ وی آئی پی کہلانے والے کا کانٹا غلط طرف چلا گیا تو ساری قوم غلط طرف چلی جائے گی۔ اس واسطے وی آئی پی طبقے کی ذہنیت، ان کا کردار یہ بہت ہی محتاط طریقے سے ہونا چاہیے۔ معاشرے کا رخ بدلنے اور بگڑنے، انقلابی تحریک پیدا کرنے میں مسجد کی کمیٹیوں کا رول اور کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ افسوس سے ایک بات کہنا پڑتا ہے، معذرت کے ساتھ، کسی کو تکلیف ہو تو پہلے ہی پیشگی معافی، ہمارے سماج میں ڈرائیور سیکھ کر پھر ڈرائیونگ کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے۔ ہمارے سماج میں تاجر پہلے دھوکے پہ دھوکہ کھا کے پھر اس کے بعد مارکیٹ میں ایک اچھا تاجر بن سکتا ہے۔ ہمارے سماج میں گاڑی چلانے کے لیے، بائک چلانے کے لیے، سائیکل چلانے کے لیے بچے کو پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے سہارا دے کے چلانا سکھا کے پھر اسے گاڑی حوالے کی جاتی ہے۔ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ پہلے، اگر آدمی 5-5.5 سال MBBS پڑھ لیا پھر بھی اسے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس رہ کر ہاؤس سرجن بن کر کام کر کے پھر اسے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ 3 سال وہ لا ایڈوکیٹ پڑھ لیا، LLB LLM پڑھ لیا، پھر بھی وہ کسی کے ماتحت میں رکھ کر وہ قانون کو کیسے سمجھنا یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے دینی طبقے میں علماء کو، طلباء کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے مدارس میں پڑھانا چاہیے، مکتب کیسے پڑھانا چاہیے، ائمہ کو سکھایا جاتا ہے کہ امامت کیسے کرنی چاہیے۔ افسوس در افسوس یہ ہے، پورے سماج میں، پورے ملک میں مسجد کی کمیٹیوں کی تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ہر ایرا غیرہ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہے، صدر بن سکتا ہے۔ مسجد کے آداب کیا ہے، مسجد کا مینجمنٹ کیسا ہے، شرعی احکام کیا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں مجھے یہ نظام کیسے سنبھالنا ہے، نہ کوئی سمجھائے گا۔ اگر سمجھانا چاہیں گے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو بھی آ گیا الا ماشاءاللہ 90% مسجد کی کمیٹیوں کے احباب وہ ہیں جنہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، شریعت میں پڑھا ہی نہیں ہے کہ مسجد کا نظام سنبھالا کیسے جاتا ہے۔ کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھنا گوارا بھی نہیں کیا ہے کہ ہم مسجد کے ممبر بن گئے، ذمہ دار بن گئے۔ گھس گھس کے آتے ہیں لوگ، لڑ لڑ کے آتے ہیں لوگ، مسجد میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں ہو جاتی ہیں۔ کس واسطے؟ مسجد کا کمیٹی کا ممبر بننے کے واسطے۔ اب ان لوگوں کو جو آئے ہیں، مسجد کا نظام کیسے چلایا جائے، امام کے ساتھ کیسے پیش آئیں، تنخواہوں کا نظام کیسے ہو، مسجد سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسجدوں کا جو کردار ایک معاشرے کی تربیت کرنے میں ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان مساجد کے ذمہ داروں کی تربیت نہیں ہوئی ہے، سیکھا ہی نہیں انہوں نے مسجدوں کو کیسے چلانا۔ یہ بات اگر کسی ذمہ دار کو بری لگتی ہو، آف لائن یا آن لائن، معذرت کے ساتھ، لیکن ہے یہی حقیقت، جس کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ہر موقع پر سامنے والے کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتے رہتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا علم بھی جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ سامنے والے کے جسم پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نظر آتی ہے، خود کے جسم پہ سانپ بچھو چڑھے ہوئے ہیں پھر بھی وہ نکالنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ سامنے والے کی آنکھ کا میل بھی نظر آتا ہے، اپنے جسم پر لگی ہوئی پوری گندگی اور بدبو بھی اسے سنگائی نہیں دیتی ہے۔ یہ حال ان لوگوں کا ہو گیا جو مساجد میں تربیت کے بغیر ذمہ دار بن رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ذمہ داری ہوتی ہے، جو وقت گزر گیا، غفلت میں وقت گزر گیا، لیکن ابھی بھی وقت باقی ہے۔ مساجد پر وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے جو قبضے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے پیش نظر امید پورٹل کے نام سے جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ بار بار یہ اپیل کر رہی ہے کہ تمام مساجد کے لوگ آن لائن ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے امید پورٹل میں اپنی مسجدوں کا اندراج کروائیں، رجسٹریشن کروائیں، تاکہ کل کے دن یہ مصیبتیں جو بابری مسجد پر ہوئی ہیں اور دوسری مسجدوں پہ چل رہی ہیں، وہ مصیبتیں آپ کی مسجد پر نہ آئیں۔ وقف کرنے والے نے اس امید سے وقف کر دی زمین، مرنے کے بعد مجھے یہاں نماز پڑھی جائے گی تو ثواب ملتا رہے گا۔ تعمیر کرنے والوں نے تعمیر کر دی اس امید سے کہ مسجد جب تک آباد رہے گی ثواب جاریہ ہوتا رہے گا۔ اب اس کے ذمہ دار اور نگران اور کمیٹی بنے ہوئے لوگ اس کی حفاظت کی فکر قانونی طور پہ نہیں کرتے ہیں تو ان سارے مسلمانوں کی امیدوں پہ پانی پھیرنے والے اور ظالموں کا آلہ کار بننے والے شمار ہو جائیں گے اگر ہم اس آواز پر لبیک نہ کہیں، قانونی ذمہ داری کا احساس اگر پیدا نہ کریں۔ اس لیے مساجد کا کردار معاشرے کی تربیت میں کیا ہونا چاہیے،
اس سے 3 لوگ وابستہ بالعموم ہوتے ہیں، ایک ائمہ اکرام، دوسرے انتظامی کمیٹی، اور چوتھے مسلمان طبقہ جو مسجدوں کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ان تینوں کا آپس میں ربط ہونا ضروری ہے۔ عام پبلک کا مسئلہ کیا ہے؟ جو جمعہ کو نماز کو آ جاتے ہیں یا 5 وقت نماز کو آ جاتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جن کے دماغ کو کینسر لگا رہتا ہے، وہ پازیٹیو سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں، نہ کمیٹی کے بارے میں، نہ امام کے بارے میں، نہ خطیب کے بارے میں، نیگیٹیو سوچ ہی چلتی رہتی ہے، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کرتا ہوا دیکھ کر وہ خاموش رہتے ہیں۔ جو ایسے لوگوں کو اپنا ذہن بدلنا چاہیے، غلط دکھ رہا ہے، غلط محسوس ہو رہا ہے، تو جو صاحب معاملہ ہے، جو ڈیلر ہے، اس سے بات کرو، ملو، ساتھ بیٹھو، خود سے کیا سیوا اور خدمت ہو سکتی ہے وہ کرو۔ دور سے آدمی غلط فہمیوں کا، نفرتوں کا شکار کتنے سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے مسجد آ رہا ہے، آج تک تمہیں جو غلط دکھ رہا ہے جا کے اسے اچھا کرنے کی کوشش نہیں کیا، دور دور سے ہی غیبتیں کرتا رہا۔ اس طبقے کو بھی بدلنا چاہیے اپنی ذہنیت۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو انتظامی کمیٹی۔ انتظامی کمیٹی کا مسئلہ یہ رہتا ہے، انہیں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خدمت تو بہت اچھی کر لیتے ہیں، مثلا کرنٹ چلا گیا، جنریٹر کا انتظام کرو، یا بیٹری کا انتظام کرو، یا فلاں کرو، پنکھا نہیں ہے نیا لاؤ، قالین نہیں لاؤ، اے سی نہیں ہے اے سی لاؤ، وضو کا پانی نہیں موٹر ڈالو، فلاں کرو، سب کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ان تمام خدمات کو شریعت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں علماء سے پوچھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ گیا، نہیں بھی آیا، فلاں صاحب بنانے تیار ہیں، اس واسطے یہ توڑو وہ بناؤ، وہ توڑو یہ بناؤ، یہ پھوڑو وہ کرو، یہ دنگا فساد چلتے ہی رہتا ہے، توڑ پھوڑ چلتے ہی رہتا ہے۔ ضرورت کتنی ہے، کیسی ضرورت ہے، اس سے اہم ضرورت کیا ہے، اس سے آگے کا کام کیا ہو سکتا ہے، دوسرے ڈسٹرکوں میں، دوسرے صوبوں میں، دوسرے ملکوں میں مسجدوں سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں، شریعت کن کاموں کو ترجیح دے رہی ہے، ان چیزوں کے معلوم کرنے کی طرف ذہن اور توجہ نہیں جاتا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ بول بھی دیا تو ماننے اور سننے تیار نہیں ہوتے، وہاں پر اپنی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ وہ بولیں گے تو ہم ماننا، وہ پبلک کو سمجھائیں گے، ہمیں کیوں سمجھائیں گے، ہم ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ہم ان کو پیسہ دے کے رکھ رہے ہیں۔ اس طرح کا تصور یہ بہت گھٹیا تصور ہے۔ کوئی کسی کا ملازم نہیں ہے، ہر ایک اللہ کے گھر کا خادم ہے، کوئی کسی کے گھر کا نوکر نہیں ہے، ہر ایک اللہ کے گھر کا نوکر ہے۔ یہ تصور کے ساتھ اگر آدمی رہتا ہے تو اس کی خدمت قبول ہوتی ہے، ورنہ وہ خدمت کرنے کے بعد بھی ایک پائی نیکی لے جانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کی خدمت ساری زندگی کیا، لیکن ساری زندگی دوسروں کو تکلیف دینے کی وجہ سے بددعائیں بھی لیتے رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے تینوں جو طبقے ہیں، عام مسلمان، ائمہ اکرام اور مسجد کی انتظامی کمیٹی، آپس میں ربط اور تعلق، ایک دوسرے کا احترام، عوام کا تعاون ہوتا ہے مالی طور پر، کمیٹی کی خدمات رہتی ہیں جسمانی طور پر، ائمہ اکرام کے مشورے رہتے ہیں شرعی اور دینی طور پر، کہ ان کے مشورے اور ہدایات کہ شریعت کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے آپ حضرات کے سامنے وہ امور سنائے جاتے ہیں جس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ مساجد سے کیا کیا کردار معاشرے کی تربیت میں ہو سکتا ہے، جو ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جو کرنا چاہیے۔ پہلا کام جو مساجد سے ہونا چاہیے، مسجد کے اطراف اور اکناف کا سروے کرنا، کہ ہمارے مسجد کے اطراف میں کتنے نوجوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، مرد اور خواتین کتنے ہیں، بیمار اور صحت مند کتنے ہیں، مقروض اور معذور لوگ کتنے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں، زکوٰۃ لینے والے کتنے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، ان پڑھ کتنے ہیں، معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم کتنے ہیں، کمزور اور غریب اور بھیک مانگ کر گزارا کرنے والے کتنے ہیں، شادی شدہ کتنے ہیں، بیوہ عورتیں کتنی ہیں، کالجوں میں پڑھنے والے کتنے ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں لیکن گزارا نہیں ہے، فیس بننے کی طاقت نہیں ہے، ایسے لوگ کتنے ہیں۔ یہ سروے ہر مسجد کی کمیٹی کے پاس اپنی مسجد کے متعلقہ، اس میں کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، مسلکوں کے جھگڑے اپنے اپنے دماغوں سے نکال کر یہ تمام مسلمانوں کی خدمات کے پیش نظر مسجد کا کردار جو تربیت میں ہونا چاہیے،
یہ سروے ہر مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ممبر پر رکھا جائے تاکہ کوئی بھی خدمت کر سکتا ہو کہ آپ کی مسجد کے اطراف میں بیواؤں کی فہرست کیا ہے، وہ اپنے گزارے کی خاطر کسی اور کے پاس جا رہی ہے، گھروں میں کام کر رہی ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، ذہن اچھا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، اس کا نالج اتنا پاورفل ہے کہ وہ ایڈوکیٹ بن سکتا، جج بن سکتا، IPS IAS بن سکتا ہے، کس کا فیوچر کیا ہے نہیں معلوم، تھوڑا سا مجھے اڈاپٹ کر لینا ہے، بس اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کے ایجوکیشن کا پورا خرچ میں لینے کے لیے تیار ہوں، یہ فکر پیدا کرنے کی خاطر سروے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے، ہر مسجد اپنے اطراف اور اکناف، سال رمضان قریب ہو، چندہ لینے کے لیے گھر گھر پہنچنے کے ٹائم پہ معلوم ہے یہ گلی ہماری، وہ گلی ہماری، یہ گھر ہمارا، جب وہ ٹائم معلوم ہو سکتا ہے، لیکن وہ سروے رپورٹ ہمارے پاس ان کی مدد کے لیے جمع نہیں رہ سکتی ہے، یہ خود ناقص تصور ہے۔ اس سروے کے بعد کیا کیا کام جو ہیں ہو سکتے ہیں، یہ 8 کام ہیں جو عمومی طور پر کرنے چاہیے۔ نمبر 1 مسجد سے مالی اور معاشی خدمات، نمبر 2 تعلیم و تربیت کا نظام، نمبر 3 سماجی اور اصلاحی خدمات، نمبر 4 صحت مند بنانے اور رفاہی خدمات، نمبر 5 تعلیم اور روزگار میں معاونت والی خدمات، نمبر 6 تنظیم اور انتظامی خدمات، نمبر 7 ملی اور فکری خدمات، نمبر 8 علاقائی اور شہری ترقی کی خدمات۔ یہ 8 ہیں، ان میں سے کچھ کی وضاحت کی جاتی ہے۔ مالی اور معاشی خدمات کیسے ہیں؟ محلے کا سروے ہونے کے بعد یہ جاننا کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے لوگ ہیں جو سود پر لے رہے ہیں اور کن سے لے رہے ہیں۔ 5,000 سود پہ لے رہی ہے خاتون، 10,000 سود پہ لے رہا ہے کوئی آدمی، میں 5-10,000 سے ایک آدمی کو سود سے بچا سکتا ہوں۔ فیملی کو اگر گھمانے کے لیے لے گیا، فیملی کو اگر پکنک کے لیے لے گیا تو 5-10,000 تو ایسے ہی جاتے ہیں، میں 5-10,000 سے کسی سود میں مبتلا آدمی کو سودی قرض سے بچا سکتا ہوں۔ تو یہ سروے میں بنیادی طور پر پہلا کام سودی قرض میں مبتلا ہماری مسجد کے اطراف کتنے لوگ ہیں، اس کا حل کیسے کیا جائے گا؟ مسجد کا بیت المال قائم کیا جائے، جو چندہ جمعہ میں یا کسی اور طریقے سے آتا ہو سارا چندہ مسجد میں جمع ہو، سب اسی کے توڑ پھوڑ میں لگایا جائے، اس میں سے کچھ حصہ مخصوص کیا جائے کہ جس سے مسجد کے بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ بیت المال کے ممبر بنائے جائیں گے، ماہانہ 100 روپے دینے والے اگر 100 لوگ مل جائیں مہینے کے 10,000 جمع ہو جاتے ہیں۔ اس 10,000 سے اس جمعہ یا اس مہینہ فلاں آدمی کو سود سے ہم بچائیں گے، ہم اس کی رہبری کریں گے مکمل، دینے کے بعد پھر وہ دوسرے سے سود میں مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں، اتنا اسے تعاون کر دیں کہ بغیر سود کے وہ اپنا گزارا کر سکے۔ کتنی بڑی خدمت، کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو سودی قرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب وہ ادا نہیں کرتی ہیں تو اپنا جسم بیچ کر کسی غیر کے پاس سو کر وہ اپنا قرض ادا کر رہی ہیں۔ وہ مسجدوں کے اطراف اور اکناف دھندے چل رہے ہیں، مسجدوں کے اطراف اور اکناف۔ میں یہ فکر لے سکتا ہوں کہ مسجد میں کوئی بیت المال ہو، میرے صدقے کے پیسے اس مسجد کا ڈبہ اس مسجد کے مصلیوں کے گھر میں رکھا جائے، ڈبے پہ نام لکھا جائے مسجد گنج شہیداں، اس مسجد کا ڈبہ ہے، صدقے کے پیسے، خیرات کے پیسے، انٹرسٹ کے پیسے، جو پیسے ڈال سکتے ہو وہ جمع کیے جائیں، بیت المال میں آئے، کوئی بندہ اس کی خدمت کے لیے متعین ہو، اس کی سیلری اور تنخواہ دی جائے۔ اگر اس طرح میں 2 سال 4 سال خدمت کر لوں گا، 40-50 عورتوں کو سودی قرضوں سے میں بچا سکتا ہوں۔ 40-50 عورتیں، 100-200 عورتوں کو میں سودی قرض سے بچا سکتا ہوں، اور بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے، محلے کے افراد کے 150 روپے سے 10-20 روپے سے کام ہو سکتا ہے، لیکن آدمی میں وہ جذبہ ہو، انتظامی کمیٹیوں میں وہ فکر ہو، نوجوان طبقہ جو کٹوں چبوتروں پہ بیٹھ کر اپنی زندگیاں برباد کر رہا ہے وہ مسجد کو وقت دینے کے لیے تیار ہو جائے، کمیٹیوں کا ہاتھ پیر بن کر وہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تب یہ کام ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، محلے کے صاحب نصاب لوگ
जिन पर ज़कात वाजिब होती है उनकी रहबरी, जिन जिन पर ज़कात वाजिब है उन सब को जोड़कर वर्कशॉप रखा जाए। साहिब निसाब लोगों को ज़कात किन किन में वाजिब होती है, कितना वाजिब होती है, कैसे अदा करना है, किस किस को देना है, देने का तरीक़ा क्या है, पूरी तैयारी के साथ इसी महल्ले के उन लोगों की ज़कात, किसी की आधी निकलती, किसी की नहीं निकलती, कोई बेफिक्र पड़ा हुआ है, गरीबों का माल भी ज़कात देने के नाम पर लूट के खा रहा है, झूठे धोखेबाज लोगों के हवाले ज़कात हो रही है। अपनी मस्जिद का सर्वे करके साहिबे निसाब लोगों की फहरिस्त जमा करके उनको ज़कात के अहकाम बताकर फिर वो ज़कात की रकम अपने महल्ले के गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में, मदारिस की खातिर वो मुनज़्ज़म तरीक़े से हो सकती है। नंबर 3, महल्ले में वो अफराद जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, जिनको ज़कात लेना जायज़ है, दुरुस्त है, उनकी फहरिस्त हमारे पास हो। इन लोगों की रहबरी हो सकती है कि आप ज़कात वाजिब है, ये खातून हैं, आपके पड़ोस में रहती हैं, ये मजबूर हैं, ये फला हैं, रहबरी सही हो सकती है सर्वे करने पर। नंबर 4, महल्ले के गरीब लोग जिनके झोपड़ पट्टियाँ हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, बारिश और गर्मी के मौसम पर आम गली का जानवर जिस तरह तड़प रहा होता है, वो इंसान होते हुए भी अंदर अपने छप्पर में तड़प रहे होते हैं, कोई सहारा नहीं होता है। हमारे पास इंटरेस्ट के पैसे हैं, कोई और पैसा रखा हुआ है, मैं उसे एक छप्पर डाल के दे सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। ये कब होगा? जबकि हमारे मुसलमान मसाजिद में वो इंतज़ाम हो कि करने वाला कौन, मोहताज कौन, किसको मेरे 2 बोल से किसी का घर बच सकता है, किसी को साया मिल सकता है, किसी बेवा मोहताज यतीम की दुआएं मिल सकती हैं। महल्ले के तालीम आप देख लें, हिंदुस्तान में जहाँ भी सैलाब आए, फसादात हो जाए, जमीयत उलमा हिंद आज भी केरला में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया, तूफ़ान आया या फसादियों और दंगा मचाने वालों की तरफ से बुलडोज़र चले, वहाँ पर 1-1 लाख रुपए के, 4-4 लाख रुपए के, 5-5 लाख रुपए के 100-200 घर बनाकर उन बग़ैर बिला तमीज़ मज़हब व मसलक, किस मज़हब का है, किस मसलक का है, मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, इसके बग़ैर वो खिदमात करते हैं। 100-100 200 मकानात बनाकर खिदमात कर रहे हैं। हम अपने मस्जिद के अतराफ़ कितने लोग होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग, 20 लोग, 30-40 लोग। 40 लोगों को अगर हम उनके छप्पर, उनका साया देते देते 10 साल लग जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन काम शुरू तो हो सकता है। ऐसे ही महल्ले के सर्वे में तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए जॉब या बिजनेस के आगाज़ करने की खातिर वर्कशॉप रखा जाए कि आप पढ़े लिखे हैं, जॉबलेस हैं, इंटरव्यूज़ की खातिर फिर रहे हैं, परेशान हाल हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी मस्जिद में जगह है, सेल्लार खाली है या फला फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, वहाँ धूल पड़ी हुई है, उसे साफ करके उसे वर्कशॉप की खातिर ऐसा हॉल बना दिया जाए। मुख्तलिफ मौक़ों पर बेरोज़गार लोगों के हुनर सिखाने, उनकी तरबियत करने की खातिर अभी गुज़िश्ता जुमा हमारा एक नौजवान वो किसी कंपनी में ज्वाइन है, अपने मातहत में ऐसे अपने मुस्लिम नौजवानों की फ़िक्र किया, हमारे मदरसा दारुल रशीदिया में ऐलान करके ग्रुपों के ज़रिए से नौजवानों को जोड़ा गया। उसमें 50 के करीब नौजवान जो बेरोज़गार थे जुड़े, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 20 नौजवानों को नौकरी लगी। छोटी छोटी खिदमात के ज़रिए से अब वो 20 नौजवान जो बेरोज़गार थे रोज़गार पे आ गए। थोड़ी सी मेहनत की वजह से उनका घर चलेगा, उसकी बहन का निकाह होगा, उनके माँ बाप को गोलियां और दवाइयों का इंतज़ाम होगा, कट्टे चबूतरे खाली होंगे। ये फ़िक्र होनी चाहिए मसाजिद की जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं, फ्लोर्स खाली पड़े हैं। नंबर 6, बैतुलमाल के ज़रिए से एक ऐसा गैर सूदी कर्ज़े का निज़ाम बनाना कि कर्ज़ा सोना रखकर, चांदी रखकर, घर के कागजात रखकर, बैंकों से पैसा ले लेकर मुसलमान हराम लेकर मेहनत की हलाल कमाई सूद में भर रहा है। गैर सूदी कर्जा देने का निज़ाम मसाजिद के ज़रिए से हो सकता है। नंबर 7, महल्ले के उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा इकराम की खातिर किस्तवार ये निज़ाम बनाया जा सकता है कि उनके लिए ज़ाती मकान का निज़ाम बन सके। 40 साल इमामत कर रहे हैं, 40 साल से खिताबत कर रहे हैं, जब बूढ़े हो गए अब घंटे घंटे बयान नहीं कर सकते, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ा सकते। अब इस मौके पर मसाजिद की वो कमेटियां जो थोड़ी बहुत संजीदा हैं वो करती क्या हैं? इमाम साहब के 40 साल हो गए हैं,
ایک شال اڑا دو، ایک مومنٹو دے دو۔ مومنٹو کیا ہے؟ لکڑی چھل کر تراش کر اس پر کچھ لکھ دو، کاغذ سے اس پر کچھ قلم سے لکھ دو، بہت بڑا انعام ہے مومنٹو، کچرے میں جلانے کے لیے بہت جلدی جل سکتا ہے، وہ مومنٹو دے دیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ 40 سال کی محنت کے لیے 100-200 روپے کا مومنٹو دے کر رخصت کیا جاتا ہے۔ جس کی جوانی، جس کی زندگی، جس کی خواہشات اسی مسلح پہ گزر گئی ہیں۔ یہ نظام نہیں ہے کہ میں ہماری مسجد کے امام کو، خادم کو دیکھوں کہ وہ اچھی گاڑی میں ہو، اچھے کپڑے میں ہو، اس کا ذاتی مکان بن جائے، وہ اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیشن دے۔ پہلے تو یہ تصور کہ حافظ عالم بنیں گے تو کھائیں گے کیا، کمائیں گے کیا، بیوی بچوں کو پالیں گے کیا۔ چلیے ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر ہم بن گئے، اب بن جانے کے بعد اتنی فیسلٹیز نہیں دی جاتی قوم کی طرف سے کہ ہم اپنے بچوں کو بنا سکیں، علماء ائمہ اپنے بچوں کو کچھ پڑھا سکیں۔ اب وہ بیچارہ اتنا مظلوم بن کر جیتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم نے اپنی برادری سے یہاں تک سنا کہ ہم تو یہ مصیبتیں جھیل لیے ان کمیٹیوں سے، ان پبلک سے، اب ہماری اولاد کو یہ جھیلنا ہم دینا نہیں چاہتے، اس واسطے میں اپنے بچے کو نہ حافظ بناؤں گا، نہ عالم بناؤں گا، میں بھی کالج پڑھاؤں گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ تصور اگر کسی عالم کے ذہن میں آنے پر مجبور ہونا پڑا ہے ہماری ناقدری کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی ناشکری کی وجہ سے، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ کوئی امام ذاتی مکان میں آ جائے، اچھی گاڑی میں آ جائے، سائیکل سے بائک سے 4 ویلر میں آ جائے، دیکھا نہیں جاتا ہے۔ ایسے حاسدوں کو آگ میں جل کے مرنا چاہیے۔ ہم خدمت کرنے کے بجائے ان کی ترقی دیکھی تک نہیں جاتی ہو۔ دیکھ لو جا کے مندروں میں رہنے والے پادریوں کو، مندروں میں رہنے والے پجاریوں کو، چرچوں میں رہنے والے پادریوں کو، ان کے لیے کیا کیا فیسلٹیز ان کی قوم دیتی ہے۔ گاؤں دیہات میں جہاں پر 100 مکانات بھی نہیں ہیں، بھاری چرچ بنا رہتا ہے، اس پادری کے لیے کار رہتی ہے، اے سی کا بنگلہ رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ محنت کر رہا ہے اشاعت اسلام، اشاعت عیسائیت کی۔ عیسائی بناتے جاؤ لوگوں کو، ہم تمہیں جو فیسلٹیز دینا دیتے جائیں گے۔ وہ چیریٹی کر رہے ہیں، جنت پانے کی خاطر نہیں، جہنم سے بچنے کی خاطر نہیں، بس عیسائیت پھیلاتے رہو بس۔ یہ ائمہ اکرام تو یہ خدمت کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کا ہر مسلمان جنتی بن جائے، تو یہ نظام بن سکتا ہے۔ الحمدللہ کئی ڈسٹرکوں میں، صوبوں میں یہ کام ہو رہا ہے، بس ہمیں آنکھیں اور دماغ کھول کر اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ یہ 6 کام ہیں جو مالی اور معاشی طور پہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں نوجوانوں کا بھی ہے جو جاب لیس ہیں، بیواؤں کا بھی ہے جو محتاج ہیں، یتیموں کا بھی ہے، سود میں مبتلا لوگوں کا بھی ہے، اپنے مساجد کے ائمہ اور خدام کا بھی ہے۔ نمبر 2 جو تعلیم و تربیت کے لحاظ سے مسجدوں سے جو کام ہو سکتا ہے، مدارس اور اسکولوں میں پڑھنے والے وہ اسٹوڈنٹس اور طلبہ اور طالبات جن کے اسکالرشپ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے کی بڑی اسکولوں میں، اچھے کالجز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمارے مسجد کے بیت المال سے اسپانسرشپ لی جائے، ان بچوں کو کفالت لی جائے، انہیں اچھے کالج میں ایڈمیشن دلائے جائے، ان کی کتابوں کے، ان کے فیس میں جزوی یا کلی طور پہ تعاون کیا جا سکے۔ یہ محلے کے لوگ جو اپنے پیسے، ہم نے دیکھا آپ ہی کے شہر میں، ہم نے دیکھا ہے بہترین ایریے میں جہاں پر 1 گز زمین 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے ہے، وہاں پر 400 گز میں اپنا مکان بنایا، پھر اس کے بہترین مکان کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے خرچ کیا، اور پھر اس کے بازو اور ایک 400 گز کی 300 گز کی زمین خالی ہوئی اور کسی نے بیچنا چاہا تو وہ بھی خرید کر کیا کر رہا ہے؟ نہیں، ہمارے بچے کے لیے پارک ہونا ہے، وہ پارک بنا رہا ہوں۔ اتنی مہنگی زمینیں لے کر قبرستان بنا رہے ہیں اپنے نسل کی خاطر، اور بازو ہی کوئی مسجد ہے، بازو کوئی مدرسہ چل رہا ہے، بازو ہی کوئی بیوہ اور یتیم رہتا ہے، اس کی مدد کے لیے میرے پاس کوئی فہرست بنی ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی فہرست نہیں۔ گھومنا ہے، ٹور پہ جانا ہے، اپنی نسل کو لے کر کبھی دبئی جاؤں گا، کبھی اوٹی جاؤں گا، کبھی لندن جاؤں گا، کبھی امریکہ جاؤں گا، ایسے حرام طریقے سے فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ فنکشن ہالوں میں دیکھ لو، شادیوں میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، پکوان پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ جن راشن کرانہ اسٹور پر تم جا کے اپنا سودا خریدتے ہو، وہ لوگ بولتے ہیں پہلے 100 گرام 200 گرام
زعفران خریدتے تھے، اب تو 100 کلو خرید رہے ہیں۔ پہلے جہاں پر 2 کلو 4 کلو کاجو بادام میٹھے کے لیے خرید رہے تھے، اب 20 کلو خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ ہماری شادی ایک بار ہوتی ہے، دھوم دھام سے ہو، خوب کھلایا جائے۔ انسان نہیں آ رہے ہیں، جنگل کے کسی اینیمل کو ہم کھلا رہے ہیں، خوب پیٹ بھر بھر کے کھلانا ہے۔ یہ نام کب تک رہے گا؟ یہ عزت و شہرت کب تک رہے گی؟ پڑوس میں کوئی مسلمان لڑکی غریبی کی وجہ سے غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، آنے والے جوڑا جہیز کے نام پر لاکھوں مانگ رہے ہیں، اور ادھر مسلمان کھانے پر لاکھوں روپے لٹا رہا ہے، شادی بیاہ پہ لاکھوں روپے لٹا رہا ہے، مکان بنانے پر کروڑوں روپے لٹا رہا ہے۔ تو اب بتائیے، مسلمان خود مسلمان کی فکر نہیں کر رہا ہے تو کیا خاک پڑی ہے دلی کی گدی پہ بیٹھنے والے ظالم کو کہ وہ مسلمانوں کی فکر کرے، ان کی مسجدوں کو، ان کے قبرستانوں کو، ان کے عیدگاہوں کو بچانے کے لیے وہ کوئی قانون پاس کرے، جب ان کو خود فکر نہیں ہے کروڑوں روپے کما کر اپنے سے کسی بیت المال قائم کر کے محلے کی چند عورتوں کو، پورے ملک کی عورتوں کو کوئی ایک مائی کا لال بھی مدد نہیں کر سکتا، میں محلے کی عورتوں کی مدد کر لوں یہ بھی نصیب نہیں ہے تو کتنا محروم انسان ہو۔ جو کمایا قیامت کے دن من این اکتسبت وفیما انفقت، یہ جواب دینے سے پہلے ہٹ نہیں سکے گا۔ کہاں سے کمایا یہ بھی سوال ہے، کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہے۔ خرچ کیا مسجد میں، خرچ کیا بیوہ یتیم پر، خرچ کیا کسی بچے کو IPS IAS بنانے، ایڈوکیٹ جج بنانے، نہیں، اس میں خرچ نہیں کیا۔ کس میں خرچ کیا؟ میرے بچے کو پارک چاہیے، سوئمنگ پول چاہیے، میرے بچے کو لندن گھومنا ہے، اس واسطے میں نے خرچ کیا۔ پائی کا حساب دینا پڑے گا، مسلمان ہو کر بھی جہنم میں جلنا پڑے گا اپنی ان فضول خرچیوں کی وجہ سے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ نے قرآن مجید میں شیطانی نسل سے شمار کیا ہے، شیطان کا بھائی ہے وہ شخص جو فضول خرچی میں، جو آج ہمارا مسلمان مبتلا ہے اس میں۔ تو جو نوجوان بچے اچھی اسکول پڑھ سکتے ہیں ان کے اسپانسرشپ کی فکر کرنا، محلے کے نوجوان بچے بچیوں کے لیے دیکھ لیں، مسلمان نہیں، دعوت تبلیغ کے ساتھی نہیں، خانقاہوں کے مریدین نہیں، مدارس کے علماء نہیں، اکثروں کے بچے بچیاں کو سسٹم میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عیسائی مسنریز کالجز میں پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے لاکھوں روپے جلسوں پہ لٹانے والے، لاکھوں روپے اجتماعات پہ خرچ کرنے والے، لاکھوں روپے مساجد مدارس کی تعمیر کرنے والے، لڑکیوں کا اونلی فار گرلز، کوئی ایسا کالج ہیں تو کتنے ہیں برائے نام، کتنے منظم ہیں ہمارے محلے میں؟ ہو سکتا ہے کہ صرف لڑکیوں کی اسکول جہاں پر مسلمانوں کی بچیاں عزت سے پڑھ کے آئیں، ان پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، لڑکوں کا الگ سے اسکول ہو، لڑکیوں کا الگ سے مینجمنٹ اور نظام ہو، یہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، آپ کا پڑوس ریاست بنگلور میں 4 مسجد والوں نے یہ سوچا کہ ہماری مسجد کا چندہ صرف فلور پر فلور، AC پہ AC، خادم 10 خادم یہ بڑھانے کے بجائے ہم کچھ اچھا کریں گے۔ 4 مسجد والوں نے بیٹھ کر ایک فیڈریشن بنا کر انہوں نے اپنے مسجد کے چندے سے الحمدللہ ایک ہاسپٹل بنائی، اس کا پورا مینجمنٹ 4 مسجد کے چندے سے چلتا ہے، علماء کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ جن غریبوں کو وہاں علاج ہو رہا ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہاں پر آنے والوں کی جو سیوا ہو رہی ہے، کتنی خدمت اس سے۔ عیسائی لوگ میٹرنٹی ہاسپٹل قائم کر رہے ہیں، مسلمان وہاں جا کر ڈیلیوری کرا رہا ہے، کان میں اذان کی آواز پڑھنے سے پہلے وہاں پر اسے بائبل سنایا جا رہا ہے۔ ہندو میٹرنٹی ہاسپٹل قائم کر رہے ہیں، وہاں پر کان میں اذان پڑھنے سے پہلے اوم اور شری رام سنایا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے چندے کا صحیح استعمال کرنے تیار نہیں۔ درگاہ والوں پر تو اللہ رحم کرے، کتنی وہاں پر چندے اور نظر و نیاز آتے ہیں، استعمال کرنے کے سلیقے اپنے علماء سے بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جا کے دیکھ لو معین آباد کے راستے پر جو غیر مسلموں کا RSS کا جو بڑا کالج ہے گروکل کالج، وہ کس پیسے سے چلتا ہے؟ تھوڑی تو پڑھ لو ہسٹری کہ ہم آس پاس جہاں جی رہے ہیں کون کون لوگ کیا کیا اپنا فیوچر بڑھانے کی خاطر، اپنی نسل کی خاطر کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان جن کے لیے غیر مخلوط تعلیم کا نظام مساجد کے مالی انتظام کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں۔ اور 10واں کام جو تعلیم و تربیت کا ہے، مختلف اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے سبجیکٹ وار ٹیوشن دیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے، افسوس کی بات 10 کلاس پڑھنے والے نوجوان لڑکیاں ٹیوشن کی خاطر وہ غیر مسلم کے پاس جا رہی ہیں۔ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ وہ ٹیوشن پڑھانے والا ان کے مخصوص اعضاء کو چھو رہا ہے، انہیں ٹچ کر رہا ہے، ان کے ساتھ غلط ویڈیوز بنا رہا ہے۔
ٹیوشن سینٹر میں ایسی بے حیائی کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، مسلمان بیٹے بیٹیاں وہاں پر جا کر اپنی عزت بھی اپنا ایمان بھی سب کا سودا ہوتے جا رہا ہے۔ ہم آنکھیں کھول کے اپنے آس پاس کے بگڑتے ماحول کو نہیں دیکھیں گے، کل کے دن ہماری بیٹی اللہ نہ کرے مبتلا ہو جائے تو کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ کیا ہم وہ جنگل کی آگ، بے حیائی کی آگ اپنے گھر کو آ کر جلانے تک ہم صبر کر کے انتظار کرتے رہنا چاہتے ہیں؟ اور 10واں کام، 11واں کام، وہ لڑکے لڑکیاں جو کسی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں، 7ویں پڑھ کر 8ویں پڑھ کر چھوڑ دیا، آگے نہیں پڑھ سک رہا ہے، اسے اوپن سے 10 کی سرٹیفکیٹ دلانا، ایگزام دلانا، اس کی کوشش، اس کے لیے کبھی اعلان ہو، سنڈے کے دن جوڑا جائے، سروے میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے محلے میں اتنے ڈراپ آؤٹ بچے ہیں، فلاں منڈی میں کام کر رہا ہے، فلاں مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، اسے بٹھا کے ذہن بنایا جائے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 10 کی سرٹیفکیٹ رکھ لو، اس ملک کا شہری ہونے کے لیے تمہیں یہ سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہے، کاسٹ سرٹیفکیٹ ضروری ہے، فلاں کارڈ ضروری ہے، وہ کام ہم ان بچوں کا کرا سکتے ہیں جو مسجد کے ماحول سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 12، محلے کے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے لیے سنڈے کلاس، کتنے وہ ہیں؟ ابھی ہمارے گروپ میں ایک ویڈیو آیا جس میں ہمارے ہی ملک میں بعض لوگ، ایک طرف رام کی تصویر ہے، ایک طرف حضرت عیسیٰ کی تصویر ہے، ایک طرف پڑوس ملک کا ایک حرام خور جس نے کفر کی دعوت دیا ہے گوہر شاہ کے نام سے، وہ اپنے آپ کو خدا بولتا ہے، اس کا ایک حرام پلہ ہے یونس گوہر شاہی، وہ بھی اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ اللہ کی الوہیت نعوذ باللہ ختم ہو گئی، پاکستان میں پیدا ہو کے مر گیا، وہ اب خدا ہے، اس کے نام کا ذکر ہو رہا ہے فوٹو لگا کر گھر میں، اس کے نام کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنا ارتداد اور کفر پھیل رہا ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ حیدرآباد کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی افریقہ کے جنگلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اتنا ارتداد آ رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر ان نوجوانوں کو سمجھانا، گھر گھر جا کر ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، مسجدوں کے ذریعے سے سنڈے کلاس کا نظام ہو سکتا ہے۔ محلے میں یہ کام، بہت سے ڈسٹرکوں سے نوجوان پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے ہاسٹل کا نظام، مسجد میں ہال خالی پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اور ایک ہال بنا سکتے ہیں، وہاں پر آنے والے نوجوانوں کو ہاسٹل میں رکھا جائے۔ اگر مسجد کی آمدنی مناسب ہے، کوئی گھر لے کر مسجد کی انتظامیہ گرلز ہاسٹل چلائے۔ آج حیدرآباد کے گرلز ہاسٹلوں کی جو رپورٹ ہے وہ کسی ڈھابے اور اڈے سے کم نہیں ہے، اس قدر افسوسناک رپورٹیں ہیں، اور یہ ہم اندازے میں نہیں بتا رہے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھ لو، رپورٹس بھی دیکھ لو، جو مضمون ہمارے پاس آتے ہیں وہ مضامین پڑھ لو، سمجھ میں آئے گا۔ اور جو لڑکیاں بعد میں توبہ کرتی ہیں ان کی زندگیوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاسٹل کی زندگی میں بیچاری کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، کتنی بار اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ تو مساجد کے تحت میں لڑکوں لڑکیوں کے ہاسٹلز بنائے جا سکتے ہیں۔ ہنگامی موقعوں پر مسلمانوں کے جو کارڈز ہیں، آدھار کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی ہے، فلاں کارڈ ہے، جو کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے جو ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، وہ بنا کر دیے جا سکتے ہیں، اس کی رہبری ہو سکتی ہے۔ ایسے 40 کام ہیں جو مسلمان مساجد کا کردار، مسلمان معاشرے کی تربیت میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے عام پبلک میں شعور بیداری کی۔ آپ جاگیں اور ایسے کاموں کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں کہ میں محلے کے کسی بھی سود میں مبتلا شخص کی مدد کرنے تیار ہوں، اپنے انٹرسٹ کی رقم اسے دینے تیار ہوں، اپنی صدقے خیرات کی رقم دینے تیار ہوں، مسجد کوئی بیت المال قائم کرے میں روزانہ 1 گھنٹہ، ہفتے میں 2 گھنٹے دینے تیار ہوں، مسجد کی انتظامیہ اس سلسلے میں کوششیں کرے۔ ہمارا کام شعور بیدار کرنا، دماغ وسیع کرنا، سمجھانا ہے، اس کی آگے شرعی مسائل بتانا ہے، کس کس موقع پہ ساتھ کھڑے ہونا ہے، علماء کھڑے ہونے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تنہا کوئی آدمی لمبا سفر نہیں کر سکتا، اس کے لیے قافلہ چاہیے۔ یہ قافلے مساجد سے تیار ہوں گے تو ہماری مسجدیں بھی محفوظ رہیں گی، ہماری مسجدوں کے اطراف کا مسلم سماج بھی غیروں کے حوالے ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔